السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنستا مسکراتا اور اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ۔ ہم نے آج تک زیادہ ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا سنا ہے، اور کچھ لوگ تو یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بھی تھے یا نہیں، اگر تھے تو کتنے تھے اور کتنی زندگی گزاری، اور ان کا ذکر زیادہ کیوں نہیں ہے۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کے بارے میں۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے بیٹے تھے۔ یہ آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے عطا کیے گئے تھے، اور انہی سے آپ اپنی کنیت کرتے تھے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا کیے گئے، وہ بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے عطا کیے گئے تھے، اور حضرت عبداللہ طاہر و طیب کے لقب سے معروف تھے، کیونکہ آپ بائشت کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ پھول چھوٹی عمر میں ہی مرجھا گئے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلنے پھرنے کی عمر تک پہنچ گئے تھے، مگر آپ کی وفات تک آپ کی رضاعت کی مدت پوری نہ ہو سکی تھی۔ امام سہیلی روز الانف میں رقم طراز ہیں: بائشت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے ہاں تشریف لائے تو انہیں روتا ہوا پایا۔ عرض کی: یا رسول اللہ، میرا دودھ میرے بیٹے قاسم کے لیے زیادہ ہو گیا تھا، کاش کہ وہ زندہ رہتے اور ان کی رضاعت کی تکمیل ہو جاتی۔ فرمایا: جنت میں ان کے لیے دایا مقرر کر دی گئی ہے، وہاں ان کی رضاعت پوری کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے تیسرے بیٹے تھے، جو آپ کو اپنی قبطی بیوی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے عنایت کیے گئے۔ آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ جوں جوں آپ عمر میں بڑے ہوتے گئے تو یہ مشابہت افزوں تر ہوتی چلی گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ غالباً اس کا سبب یہ ہے کہ وہ قاسم، طاہر، زینب، رقیہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے بیٹے ابراہیم کی یہ خوشی زیادہ دیر تک نہ رہ سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سخت بیمار ہو گئے۔ جب آپ پر دم نزع طاری ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس حالت سے آگاہ کیا گیا تو سخت غم اور دکھ کے باعث آپ نڈھال ہو گئے، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بازوؤں کا سہارا لے کر اس کھجور کے درخت کے پاس تشریف لائے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ خوابگاہ میں داخل ہوئے تو انہیں ماں کی گود میں پایا۔ ان کی روح قفس عنصری سے پرواز کرنے والی تھی۔ آپ نے انہیں اپنی گود میں لے لیا۔ غم و حزن آپ کے دل پر چھا گیا۔ غم و الم کی تصویر آپ کے خد و خال اور چہرے کے خطوط و جمال سے پوری طرح عیاں تھی۔ پھر فرمایا: اے ابراہیم، ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کی قضا سے نہیں بچا سکتے۔ پھر آپ نے اپنا سر مبارک جھکا لیا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ بچے کی روح قفس عنصری سے پرواز کر رہی تھی۔ ان کی ماں اور بہن رو رہی تھی، مگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس سے منع نہیں فرما رہے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح پوری طرح پرواز کر چکی اور ان کے جسم میں نہ کوئی حرکت تھی اور نہ ہی زندگی کا کوئی آثار، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے، اور آپ فرما رہے تھے: اے ابراہیم، اگر یہ نہ ہوتا کہ یہ معاملہ حق ہے اور یہ وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ ہمارا پچھلا عنقریب اپنے پہلے سے جا ملے گا، تو اس سے بھی زیادہ ہم تم پر غم کرتے۔
اس کے بعد آپ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد یوں گویا ہوئے، آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غم زدہ ہوتا ہے، اور کچھ ہم نہیں کہیں گے مگر وہی جو رب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا باعث ہو۔ اور اے ابراہیم، ہم تجھ پر غم کھانے والے ہیں۔ مسلمانوں نے اس شدید غم و الم کا مشاہدہ کیا جو آپ کو لاحق تھا، اور ان میں سے بعض نے کوشش کی کہ اس میں بالکل کھو جانے سے آپ کی توجہ ہٹائیں۔ چنانچہ انہوں نے وہ چیز آپ کو یاد دلائی جس سے آپ نے ان کو منع فرمایا تھا، تو جناب نے فرمایا، میں نے غم کرنے سے منع نہیں کیا تھا، میں نے تو بلند آواز کے ساتھ رونے سے منع کیا تھا، اور تم جو میری یہ حالت دیکھ رہے ہو وہ اس محبت و رحمت کا اثر ہے جو میرے دل میں ہے۔ جو دوسرے کے لیے اظہار رحمت نہیں کرتا تو کوئی دوسرا بھی اس کے لیے رحمت و شفقت کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اس دن اتفاقاً سورج گرہن بھی لگ گیا۔ مسلمانوں نے اسے معجزہ خیال کیا اور کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کی وجہ سے اسے گرہن لگ گیا ہے۔ آپ گھبرا گئے اور لوگوں سے خطاب فرمایا اور کہا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ اگر تم کبھی ایسا دیکھو تو نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی پناہ لو۔ یہ کتنا عظیم طرز عمل ہے، بلکہ یہ کیسی عظمت ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ دینے والے غم کے شدید ترین حالات میں بھی اپنے منصب رسالت کو نہیں بھلاتی اور حق اور سچ سے خاموش نہیں رہتے، بلکہ جو تکلیف آپ کو پہنچی تھی اس کے حلقے سے اس لیے باہر قدم رکھتے ہیں تاکہ سورج گرہن کا جو مفہوم سمجھا گیا تھا اور جس کو لوگوں نے معجزہ خیال کیا تھا، اس کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں۔ یہ سچ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بے حد محبت تھی، مگر اپنی رسالت سے محبت اس سے بھی بہت بڑی اور بدرجہ زیادہ تھی۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد پیارے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان بچوں کی بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا۔ اس وجہ سے کافی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا نہیں تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے اور وہ بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو چکے تھے۔ اور ہم انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے بچپن میں ہی کیوں اللہ کو پیارے ہو گئے، اس کی کیا وجہ تھی۔ مزید جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔